تو آج ہم بات کریں گے امریکن کانسٹیٹیوشن کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پولیٹیکل سائنس کا پیپر بی ہے جو کانسٹیٹیوشنس پہ بیسڈ ہے، اس کے اندر یہ دو جو کانسٹیٹیوشن ہے، ایک امریکن اور ایک برٹش، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس میں سے ایک سوال جو آپ کو لازمی آنا ہی آنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنرلی کانسٹیٹیوشن آف امریکہ کے بارے میں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کی کیا پراپرٹیز ہیں، کیا کریکٹرسٹکس ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس کے بارے میں، سب سے پہلے اس کی جو کریکٹرسٹک ہے، اٹ از ویری بریف اور اسمالسٹ کنسیڈرڈ ان دا ورلڈ، کہ دنیا میں سب سے چھوٹا مانے جانے والا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ امریکن کانسٹیٹیوشن ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر جو سارے کا سارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن فارم میں نہیں ہے، کچھ کنونشنز ہیں جو کہ ہولڈ کرتی ہیں، اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے اندر 7 آرٹیکلز ہیں۔ باقی جو اسٹیٹس ہیں، ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں جو امریکہ کی جو اسٹیٹس مل کے جو امریکن فیڈریشن بناتی ہیں، ان کے کانسٹیٹیوشن علیحدہ ہیں۔ اس میں اندر صرف جو فیڈرل اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں جو پرنسپل گائیڈ لائنز ہیں وہ دی گئی ہیں، اس لیے یہ چھوٹا قانون ہے، اور اس کے بعد یہ ریٹن فارم میں ہے۔ کوئی بھی قانون جب آپ نے اسٹڈی کرنا ہے اس کی جنرل کریکٹرسٹک آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ ریٹن ہے، ان ریٹن ہے۔ جس طرح برطانیہ کا جو قانون ہے، جب اس کے کمپیریزن میں آپ پڑھیں گے، وہ عام طور پہ ان ریٹن ہے، یعنی وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ان ریٹن، یعنی کنونشنز کا زیادہ وہاں پہ ہولڈ ہے، لیکن یہ ریٹن فارم میں ہے۔ لیکن فیڈریشن کا علیحدہ قانون ہے اور اسٹیٹس کے اپنے اپنے علیحدہ قانون ہے، تو اس لیے یہ شارٹ ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ریجڈ ہے۔ ریجڈ سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی قانون جب آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، آگے اس پیپر کو لے کے چلنا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے وہ قانون جو ریجڈ ہے کہ فلیکسیبل ہے۔ فلیکسیبل سے مراد ہوتا ہے کہ آپ اس میں سمپلی آسانی سے امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن برطانیہ کا قانون اس کے مقابلے میں بہت ایزیلی ہے، فلیکسیبل ہے، کیونکہ اس میں آپ سمپل میجورٹی سے امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو امینڈمنٹ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ اگر تو امینڈمنٹ پارلیمنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی پارلیمنٹ کے ممبرس کی، جس کو امریکن کانگریس کہتے ہیں، اور ان کی پارلیمنٹ کے جو کانگریس جس کو کہتے ہیں، اس کے 2/3 میجورٹی کے بعد اس کو دوبارہ سے 3/4 میجورٹی آف دا اسٹیٹس چاہیے ہوگی۔ اسی لیے جو ہے امریکہ میں ابھی تک صرف 26 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، باقی ساری کی ساری پرپوزل ریجیکٹ گئی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی امینڈمنٹ کی پروپوزیشن آتی ہے، کوئی اگر کال آتی ہے کسی اسٹیٹ کی طرف سے، اسٹیٹ اپنے میں امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے، تو اگین اس کا وہی طریقہ ہے کہ 2/3 میجورٹی آف دا اسٹیٹ ممبرس، اور اس کے بعد جو ہے پھر 3/4 میجورٹی آف دا ہول اسٹیٹس۔ تو اس لیے اس میں جو کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے امینڈمنٹ کا طریقہ، جو کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اب نمبر 3 اس کا جو ایک فیڈرل کیریکٹر ہے۔ فیڈرل کیریکٹر سے مراد یہ ہے کہ مختلف ریاستوں نے مل کے الحاق کر کے یہ قانون بنایا ہے، اور ان کا آپس میں پراپر شیئر ہے، بیلنس ہے۔ فیڈریشن اس کو کہتے ہیں۔ پہلے 50 اسٹیٹ تھیں امریکہ کی، اب 52 ہو چکی ہیں۔ تو فیڈرل کیریکٹر سے مراد یہ ہے کہ فیڈریشن ایگزسٹ کرتی ہے، جبکہ اگر آپ برطانیہ کا قانون پڑھیں گے تو وہاں پہ یونٹری فارم ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ کو فرق بتا دیتا ہوں، یونٹری میں اور فیڈرل میں کیا فرق ہے۔ یونٹری فارم یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو اسٹیٹس ہوتی ہیں، جو کہ یونٹس ہوتے ہیں، وہ ان کو اتنی آزادی نہیں ہوتی، وہ سپریشن انجوائے نہیں کرتی، ان کے اوپر ایک جیسا جو لا ہے وہ سب کے اوپر لگتا ہے، یونیفائڈ کوڈ لگتا ہے۔ جبکہ امریکہ میں یہ ہے کہ جو فیڈریشن ہے اس کے قوانین علیحدہ ہیں، اور جو اسٹیٹس ہیں وہ اپنے مطابق اپنے نظام کو چلا سکتی ہیں، تو یہ فیڈرل کیریکٹر ہے۔ پھر نمبر 4 پہ سپریشن آف پاور۔ سپریشن آف پاور کے بارے میں ہم کویشچن بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ اس قانون کے حوالے سے میں بتاتا چلوں سپریشن آف پاور کیا ہے۔ کسی بھی گورنمنٹ کے 3 رکن ہوتے ہیں، 3 جز ہوتے ہیں۔ ایک لیجسلیچر ہوتا ہے جو کہ قانون سازی کرتا ہے۔ ہم جو پاکستان میں ایم پی ایز، ایم این ایز اور جو آپ کے جو ہیں سینٹ کے ممبرز، ان کا کام بیسیکلی لیجسلیٹرز ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے اسمبلی میں بیٹھ کے صوبائی یا قومی لیول پہ قانون سازی کرنا، اس کو کہتے ہیں لیجسلیچر۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو رکن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایگزیکٹو۔ ایگزیکٹو وہ گورنمنٹ کا جز ہوتا ہے جس نے وہ جو قانون ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، یا ملک کا نظام لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بیسیکلی تو جو ہے کیبنٹ زیادہ سر فہرست ہوتی ہے، کیونکہ کیبنٹ کے پاس منسٹریز ہوتی ہیں، یعنی ہر جو کیبنٹ ممبر ہے وزیر ہوتا ہے کسی نہ کسی شعبے کا، اور اس کے بعد پھر جو آگے سے بیوروکریسی وغیرہ وہ اس کے اندر انوالو ہوتی ہے، انہوں نے مینجمنٹ کو پراپر طریقے سے چلانا ہوتا ہے۔ تو امریکہ کے اندر بیسیکلی جو ہے سپریشن آف پاور ہے۔ جو تیسرا رکن ہے جو جوڈیشری جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان ٹسل کریٹ ہو یا عوام کے رائٹس ہوں، ان کے ڈیسیژن لینا، فیصلہ کرنا، اگر کسی جگہ پہ کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کے خلاف سن کے جو اپنا انصاف کو قائم رکھنا اور فیصلے دینا۔ امریکہ کے اندر بیسیکلی سپریشن آف پاور ہے۔ سپریشن آف پاور سے کیا مراد ہے کہ یہ تینوں جو رکن ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، یعنی ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری، اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرتے ہیں اور آپس میں لنکڈ نہیں ہیں۔ اس کی چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں۔ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے بیسیکلی وہ بھی ایک طرح سے الیکٹرل کالج کے تھرو الیکٹ ہوتا ہے، اس کا یعنی ڈائریکٹلی الیکٹڈ تو نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے اس کو جو الیکٹ کرنے والا کالج ہے وہ بیسیکلی پارلیمنٹ میں سے نہیں ہے۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے امریکن پریزیڈنٹ کا جب کویشچن آئے گا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے باقی ملکوں میں تو
پرائم منسٹر کا مواخذہ کر سکتی ہے، لیکن یہاں پہ پرائم منسٹر نہیں ہے، پریزیڈنٹ ہی آل پاورفل ہے، اور پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ کانگریس امپیچ نہیں کر سکتی، ہٹا نہیں سکتی۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں۔ اب چیکس اینڈ بیلنسز سے کیا مراد ہے کہ کئی جگہ پہ کچھ ادارے رکھے گئے ہیں، چیزیں رکھی گئی ہیں جن کا کام یہ ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو رائٹس دینا، اور چیکس اینڈ بیلنسز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سینٹ ہے، سینٹ ایک چیک ہے۔ امریکہ کے اندر 2 ہاؤس ہیں پارلیمنٹ کے، ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز ہے اور ایک سینٹ ہے۔ اب سینٹ کیا کرتی ہے، اگر کوئی بل نیچے سے پاس آیا تو چیک رکھتی ہے اس کے اوپر، اور سینٹ کے اندر ایکول ریپرزنٹیشن ہے، یعنی تمام سٹیٹس کی 2 سیٹس ہیں، تو اس لیے جو ہے اس کو ایکول ریپرزنٹیشن ملتی ہے۔ تو اس کے بعد آگے بل آف رائٹس۔ امریکہ کے اندر بل آف رائٹس سے مراد یہ ہے کہ اس قانون کے اندر جو پہلی 10 امینڈمنٹس کی گئی تھیں ان کو بل آف رائٹس کہا گیا۔ بل آف رائٹس کے اندر جو فریڈم ہے، اسپیچ ہے، لبرٹی ہے، یعنی جو پرسنل پبلک جو رائٹس ہیں وہ پوری طریقے سے پروکیور کیے گئے ہیں اور ان کو یقینی بنایا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بل آف رائٹس۔ پھر جوڈیشل ریویو۔ جوڈیشل ریویو امریکہ کے قانون کا ایک خاص اور بڑا اہم فیچر ہے۔ جوڈیشل ریویو سے مراد یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ آل پاورفل ہے، اگر کوئی ڈیسیجن اسٹیٹ کے خلاف جاتا ہے یا پوری طور پہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے خلاف چل رہا ہے تو وہاں پہ جوڈیشری جو ہے وہاں پہ نوٹس لے کے اس کو ٹھیک کر سکتی ہے، یہ جوڈیشری پاورفل ہے۔ پھر وہاں پہ آئے گا ریپبلکنزم۔ ریپبلکنزم سے مراد ہے کہ جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے اس کا جو نوعیت ہے، اس کی نیچر ہے، وہ ڈیموکریٹک ہے، یعنی وہاں پہ ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہے۔ پھر پریزیڈینشیل ایگزیکٹو۔ پریزیڈینشیل ایگزیکٹو سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ پرائم منسٹر ایگزسٹ نہیں کرتا، پریزیڈنٹ ہی آل پاورفل ہے، ایگزیکٹو پاور اس کے پاس ہے، وہ نہ کانگریس میں جاتا ہے، اپنے مرضی سے ڈیسیجن لیتا ہے، کانگریس کے سیشن کو بھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں ایڈریس نہیں کرتا، نہ جا کے بیٹھتا ہے، جس طرح ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ جا کے سیشن میں شامل ہوتے ہیں، لیکن امریکن پریزیڈنٹ جو بیسیکلی وہ اپنی ہاؤس میں بیٹھتا ہے اور اپنے وہاں سے ڈیسیجن لیتا ہے، اور پریزیڈنٹ کے پاس تمام ایگزیکٹو اتھارٹی ہے۔ پھر فارم آف گورنمنٹ۔ فارم آف گورنمنٹ بیسیکلی جو ان کی ہے وہ وہی دوبارہ ڈیموکریٹک ہی آ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر جمہوری نظام ہے۔ 11 جو ہے ڈیول سٹیزنشپ، یہ بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے کہ امریکہ کے اندر 2 طرح سے سٹیزنشپ ملتی ہے، ایک فیڈریشن کی طرف سے یعنی وفاقی حکومت کی طرف سے، اور دوسری سٹیزنشپ رائٹ ملتا ہے اپنی اپنی اسٹیٹس کی طرف سے، یعنی جو ایک شہری ہے وہ دونوں طرف سے فیسلٹیز لیتا ہے، ایک جو عوامی جو اس کو سینٹ کہہ رہا ہوں، جو اس کو جو فیڈریشن ہے، جو وفاق ہے، جو اوور آل اسٹرکچر ہے، وہاں سے بھی اس کو ایک فیسلٹیز ملیں گی، باقی جو وہاں پہ جس اسٹیٹ سے بلانگ کرتا ہے وہاں سے بھی اس کو فیسلٹیز ملیں گی۔ پھر لاسٹ پہ آ گیا بائی کیمرل لیجسلیچر۔ تو امریکن کانسٹیٹیوشن بیسیکلی بائی کیمرل ہے، بائی سے مراد ہوتا ہے 2، کیمرل سے مراد ہوتا ہے ہاؤسز۔ تو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے 2 ہاؤسز ہیں، اپر ہاؤس جو ہے وہ سینٹ ہے، اور جو نیچے والا ہاؤس ہے وہ ہے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز۔ لیکن یہاں پہ ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ واحد کانسٹیٹیوشن ہے دنیا میں جہاں پہ سینٹ زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ پاورفل ہے، اور امریکن سینٹ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے، اور کسی جگہ پہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہوتی۔ تو یہ یہاں پہ جو امریکہ میں سینٹ ہے یہ بڑی اسٹرانگ ہے اور بڑا چیک رکھتی ہے۔ تو یہ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے بیسیکلی امپورٹنٹ فیچرز تھے اور بیسک فیچرز سے فردر ہم اس کو 1 by 1 کر کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔